منافق لوگ خبریں پھیلا رہے ہیں مکہ مدینہ میں اور تہمتیں باندھ رہے ہیں۔ اب اس کے مطابق اللہ کی طرف سے آیات نازل ہو رہی ہیں کہ اصل حقیقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی کے بارے میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو یہ 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا تھا، جیسے حالات ہوتے تھے، جیسے واقعات ہوتے تھے، جیسی ضرورت ہوتی تھی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل فرماتے۔ قدر کی رات، قدر کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو قدر کے معنی شرافت کے ہوتے ہیں، عظمت کے ہوتے ہیں، بزرگی کے ہوتے ہیں کہ بزرگی والی رات میں ہم نے اس کو اتارا ہے، بڑی رات میں ہم نے اس کو اتارا ہے۔ تو شب قدر بڑی بزرگ رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس کی بزرگی میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ تو قدر کے معنی بزرگی کے لیں، قدر کے دوسرے معنی تنگی کے آتے ہیں، تنگی والی رات میں۔ یہ تنگی کا مطلب کیا ہوگا؟ تنگی کا مطلب یہ ہے کہ اس رات اتنے فرشتے آسمان سے دنیا پر اترتے ہیں، شب قدر کی رات میں اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے ان کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک، اور آپ کو کیا خبر، ما لیلۃ القدر، کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام، فیہا شب قدر میں، بإذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر خیر کو لے کر، سلام سراپا سلامتی والی رات ہے، ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ سورۃ القدر ہے، مکی صورت ہے۔ مکی ہونے کا مطلب کہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ ہوں گی، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے اوپر ہوں گے، 60-70 سے اوپر عمر والے کم ہی ہوں گے، زیادہ تر 60-70 سے پہلے یا 60-70 کے بیچ میں جائیں۔ تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے تھے، محفوظ کرتے تھے اور یاد رکھتے تھے۔
پھر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک عبادت گزار آدمی کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا اور اس نے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی، ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ دن میں جہاد کرتا تھا اور رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، پوری رات عبادت کرتا تھا اور دن میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا، اور یہ اس نے مسلسل 1000 مہینے تک کیا۔ تو 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 مہینے بن جاتے ہیں۔ یہ واقعہ سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، تو صحابہ کرام غمگین ہو گئے، سر جھک گئے سارے پریشان افسوس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، تم کیوں غم زدہ ہو؟ واقعہ تو سنایا میں نے تم، پر تم کیوں پریشان ہو گئے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ لوگ تو بڑی نیکیاں کما گئے، 83 سال تک اللہ کی ایسی عبادتیں کرتے رہے، اور ہماری تو عمر ہی 60-70 کے بیچ میں ہے، اور اس میں سے کتنے ہی سال تو ہماری بچپن میں چلے جاتے ہیں، کتنے ہی سال ہمارے راتوں کو سونے میں گزر جاتے ہیں، اور کتنے بڑھاپے میں آ جاتے ہیں، تو محنت کا زمانہ تو 15-20 سال کا رہ جاتا ہے بیچ میں، تو ہم ان لوگوں تک کیسے پہنچیں گے؟ ہم تو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ بات جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتلائی، اللہ تبارک و تعالی تو ہر حال اور ہر بات کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس سورۃ القدر کو نازل فرمایا کہ تمہیں بھی ایک ایسی رات دی جا رہی ہے، اس رات کو اگر تم عبادت کر لو تو اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہوگی، زیادہ ہوگی۔ کتنی زیادہ ہوگی یہ نہیں بتایا، ڈبل ہوگی، ٹرپل ہوگی، اس سے 4 گنا زیادہ ہوگی ثواب میں، یہ نہیں بتلایا، یہ بتلایا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ تو یہ رات کو یوں سمجھیں آپ کہ شب قدر کی رات ہے، اور اس رات کو اگر کوئی پا لے تو بنی اسرائیل کے اس عبادت گزار نے جو سجدے کیے، جو عبادت کی، نماز پڑھی، تو اس رات کا سجدہ اس کے 83 سال کے سجدوں سے بھی زیادہ ثواب والا ہوگا۔ اس رات کی اس کی 2 نفلیں اس کے 83 سال کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس امت میں ہونے کی وجہ سے انعام دیے ہیں، ہم ان انعامات کی قدر کریں۔ یوں سمجھیں، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک آدمی نے مزدوری پر کچھ مزدوروں کو رکھا اور ان سے اجرت طے کر لی، صبح سے لے کر ظہر کی نماز تک کچھ مزدوروں نے مزدوری کی، انہوں نے اس سے اجرت طے کر کے اس کو ایک ایک کی رات جو مزدوری بنتی تھی وہ ان کو دے دی۔ اس کے بعد دوسرے مزدوروں کو بلوایا، دوسرے مزدور آئے، ان سے اجرت طے کی ظہر سے لے کر عصر تک، کہ آپ کو ظہر سے عصر تک مزدوری کرنی۔ انہوں نے مزدوری کی، ان کو بھی ایک ایک کی رات مزدوری میں دے دیا۔ پھر اس کے بعد تیسری جماعت کو بلوایا مزدوروں کو، اور ان کو ٹائم دیا کہ عصر سے لے کر مغرب تک تھوڑا وقت ہے، اس میں آپ کو مزدوری کرنی۔ انہوں نے بھی مزدوری کی، ان کو اس نے 2 قیرات
मजदूरी दे। पिछले वालों ने कहा कि हमने काम ज़्यादा किया, हमें तो आपने एक एक की रात दी, इनको थोड़ा वक़्त मिला, थोड़ी मजदूरी की, इनको ज़्यादा दी। तो मालिक कहता है क्या मैंने तुम पर जुल्म किया, तुम्हारा कोई हक खाया, तुमसे जितना तय किया था उतना तुमको दिया नहीं दिया? कहा दिया। कहा तुम पर कोई जुल्म तो नहीं हुआ? इनको मैंने ज़्यादा दिया, ये मेरा फजल है, ये मेरा इनाम है, मेरी मर्ज़ी, जिसको जितना चाहे अता करो। तो उसकी मिसाल ये है कि बनी इसराइल यहूदियों का जो ज़माना है वो सबसे बड़ा ज़माना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू हो रहे हैं और ईसा अलैहिस्सलाम तक यहूदियत का ज़माना चल रहा है, बनी इसराइल का ज़माना चल रहा है। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने इबादतें उन्होंने की, मेहनतें की, अल्लाह उनको उनका अजर देंगे। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों का ज़माना आया, ईसाइयत का ज़माना, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक है। उन्होंने मजदूरी की, उन्होंने इबादतें की, अल्लाह ताला उनको उनकी इबादत का अजर देंगे। फिर उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का ज़माना आया, अब ये इबादतें कर रही है, अल्लाह इनको इनकी इबादत का अजर देंगे। अब देखें, वो जो बनी इसराइल का इबादत गुजार था, उसने 83 साल 4 महीने मुसलसल जिहाद किया और रातों को इबादत की, उसको 83 साल की मजदूरी यानी 83 साल का अजर व सवाब मिलेगा। ये उम्मत शब क़दर की रात में उठकर इबादत करती है, एक रात में इसको अल्लाह ताला मजदूरी एक रात की नहीं दे रहे, 83 साल 4 महीनों की इबादत, उससे भी ज़्यादा सवाब है। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का इनाम है कि थोड़ा काम मजदूरी ज़्यादा, काम थोड़ा करते हैं, अल्लाह देता ज़्यादा है हमको। ये हमारे नबी की बरकत से हमको सब कुछ मिला है। अपने नबी पर दुरूद पढ़ने चाहिए कि उस नबी का एहसान है कि उसकी उम्मत में होने की वजह से अल्लाह ने हमें बड़े इनामात से नवाजा हुआ है और बड़े ही अल्लाह की हमारे ऊपर करम नवाजी है कि हम थोड़ा भी करते हैं अल्लाह को पसंद आ जाता है और अल्लाह उस पर ज़्यादा अता करता है। तो ये शब क़दर की जो रात है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं लोगों के लिए रखी है जो अल्लाह के यहाँ बड़े दर्जात हासिल करना चाहते हैं और ज़्यादा नेकियों की हिर्स रखते हैं कि हमें ज़्यादा नेकियों का सवाब मिले, ज़्यादा अजर व सवाब मिले और हम अल्लाह के यहाँ और जन्नत में बड़ी तरक्की कर जाएं। उनके लिए अल्लाह ताला ने ये मौके रखे हैं कि ख़ास वक़्त रखे हैं, उन वक्तों में थोड़ी सी इबादत करो, ज़्यादा सवाब अल्लाह देते हैं। इसकी मिसाल को यूँ समझें कि हदीस शरीफ में आता है, जिसने सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी, अपनी जगह बैठा रहा, इशराक की नमाज़ पढ़ी, फिर वहाँ से उठ के गया, उसको अल्लाह ताला हज उम्रों का सवाब देते हैं। काम तो थोड़ा किया, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा बैठा होगा, आधा घंटा 40 मिनट बैठा और इस पर अल्लाह अजर कितना दे रहे हैं, हज उम्रों का सवाब दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। थोड़ी इबादत पर ज़्यादा अजर। कोई शख्स सूरतुल इखलास को 3 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह ताला उसको कुरान के बराबर अजर व सवाब अता फरमाते हैं। उसने तो एक छोटी सी सूरत पढ़ी लेकिन सवाब अल्लाह ज़्यादा दे रहे हैं, थोड़े काम पर अजर ज़्यादा। जिसने सूरतुल ज़िलज़ाल 2 मरतबा पढ़ ली, उसको पूरे कुरान का अजर अल्लाह दे रहे हैं। 1 मरतबा सूरह ज़िलज़ाल पढ़ना निस्फ़ कुरान के बराबर अजर रखता है। किसी ने सूरतुल काफ़िरून 4 मरतबा पढ़ ली, अल्लाह ताला उसको पूरे कुरान का अजर अता फरमा रहे हैं। तो ये क्या है, ये अल्लाह के इनाम है हमारे ऊपर, अल्लाह की तरफ से एहसानात है हमारे ऊपर, अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ हैं कि अल्लाह ताला छोटी छोटी नेकियों पर नवाजना चाह रहे हैं। बस अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम कदर करें और अल्लाह तबारक व तआला से शुक्र भी करें कि अल्लाह ने हमें इस उम्मत पे पैदा किया। तो इस शब क़दर के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर ज़िक्र फरमाया है शब क़दर का कि इन्ना अंज़लनाहु, हमने इस कुरान को नाजिल किया, उतारा। कहाँ से उतारा? लोहे महफूज से उतारा। लोहे महफूज
وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ما کان اور ما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا، سب کا علم اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ ساری آسمانی کتابوں کا علم ہے اس کے اندر، قرآن، توریت، زبور، انجیل، سارے صحیفوں کا علم اس میں ہے، اور جو انسانوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، جو ہوگا، جو ہوا ہے، سب علم اس کے اندر ہے، اور جنت میں کیا کچھ ہوگا، دوزخ میں کیا کچھ ہوگا، عالم برزخ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، سب کا علم اللہ نے اس میں رکھا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ۔ تو اس لوح محفوظ سے قرآن کو نازل کیا اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر میں۔ کہاں؟ آسمان دنیا پر۔ یہ جو دنیا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بیت اللہ بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے مکہ شریف میں، لوگ حج کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ ایسے ہی آسمانوں کے اوپر اسی کے بالمقابل، اسی کی سیدھ میں ایک اور گھر اللہ نے بنا رکھا ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے طواف کی جگہ ہے، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، فرشتے عبادتیں کرتے ہیں، تو اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے اس قرآن کو بیت المعمور میں اتارا شب قدر میں۔ پھر اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیتیں نازل فرماتے تھے۔ جیسے ضرورت ہوتی تھی، کوئی واقعہ پیش آ گیا، اس کے بارے میں حکم معلوم نہیں ہے، اللہ اس کے مطابق آیتوں کو نازل فرما دیتے تھے۔ جنگ بدر ہو گئی، قیدی ہاتھ آ گئے ہیں، قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اللہ کی طرف سے قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ جنگ احد ہو گئی، احد میں واقعات پیش آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے ہیں، صحابہ کرام کو بظاہر تھوڑی شکست سی نظر ہوئی، پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ تو یہ جو حالات بدل رہے ہیں، اس کے مطابق اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہو رہی ہیں کہ یہ کیوں ہوا، ایسے واقعات کیوں ہوئے تمہارے ساتھ، جنگ شکست میں کیوں بدلی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعات پیش آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے تہمت لگائی، تو اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب نہیں تھے، ان کو تو غیب کا علم نہیں تھا، وہ بھی پریشان تھے کہ بیوی کے اوپر الزام لگا دیا منافقوں نے۔ نبی کی بیوی ہے، معمولی تو عورت نہیں ہے کوئی، اتنی بڑی خاتون، اتنی بڑی پاک ہستی کے اوپر منافقوں نے الزام لگا دیا برا، تو نبی بھی پریشان ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سب پریشان، اور منافق لوگ خبریں پھیلا رہے ہیں مکہ مدینہ میں اور تہمتیں باندھ رہے ہیں۔ اب اس کے مطابق اللہ کی طرف سے آیات نازل ہو رہی ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی کے بارے میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو یہ 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا تھا، جیسے حالات ہوتے تھے، جیسے واقعات ہوتے تھے، جیسی ضرورت ہوتی تھی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل فرماتے تھے، تاکہ ایک چیز موقع پر صحیح ٹائم پر دی جائے تو وہ اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ جس چیز کا جو موقع ہو اسی وقت وہ بات کہی جائے تو وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر رمضان کا موقع ہے، اور رمضان کے موقع میں آپ روزے کے مسائل بتا رہے ہیں، اب روزے کے مسائل اچھی طرح لوگوں کو ذہن میں بیٹھیں گے، کیونکہ روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کے مطابق ہی۔ زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا، زکوٰۃ کے مسائل لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو ان کو ذہن میں تھوڑی تھوڑی باتیں بیٹھیں گی، کیونکہ زکوٰۃ کا زمانہ چل رہا ہے، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں زکوٰۃ دی جا رہی ہے، زکوٰۃ لی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے ٹائم میں اگر ہم آج کا ٹائم ہے، جیسے مثال کے تو سفر کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی میں روزے کے مسائل بیان کرنا شروع کر دوں تو وہ یاد بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ کل کسی نے روزہ تھوڑی رکھنا ہے۔ ابھی زکوٰۃ کے مسائل، قربانی کے مسائل بیان کرنا شروع کر دوں تو ذہن میں نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ موقع نہیں ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک اگر پورا کا پورا ایک ہی مرتبہ میں نازل ہو جاتا، اللہ تو کر سکتے تھے، لیکن پھر اس کی آیات جس واقعے میں نازل ہو رہی ہیں وہ واقعات ہوئے نہیں ابھی تک، تو کیسے سمجھ میں آتی وہ آیات؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو حکمت کے ساتھ نازل فرمایا، اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔
تو پورا قرآن جو نازل کیا لوح محفوظ سے وہ بیت المعمور پر آسمان دنیا پر نازل فرمایا، وہ ایک رات میں شب قدر میں نازل فرمایا۔ اس کے بعد آسمان دنیا سے زمین کے اوپر قرآن پاک کی آیتیں تھوڑی تھوڑی کر کے 23 سال میں پورا قرآن نازل ہوا۔ تو اللہ رب العزت فرمانے کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے قدر کی رات میں۔ قدر کی رات، قدر کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو قدر کے معنی شرافت کے ہوتے ہیں، عظمت کے ہوتے ہیں، بزرگی کے ہوتے ہیں، کہ بزرگی والی رات میں ہم نے اس کو اتارا ہے، بڑی رات میں ہم نے اس کو اتارا ہے۔ تو شب قدر بڑی بزرگ رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کی بزرگی میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ تو قدر کے معنی بزرگی کے لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ قدر کے دوسرے معنی تنگی کے آتے ہیں، تنگی والی رات میں۔ یہ تنگی کا مطلب کیا ہوگا؟ تنگی کا مطلب یہ ہے کہ اس رات اتنے فرشتے آسمان سے دنیا پر اترتے ہیں، شب قدر کی رات میں اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے ان کے لیے، کیونکہ اللہ کے فرشتے تو بہت ہیں، انسانوں سے تو کہیں زیادہ ہیں، یہ زمین چھوٹی پڑ جاتی ہے ان کے لیے۔ یعنی تنگی والی رات کہ فرشتے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ زمین کے ہر حصے پہ، ہر جگہوں میں فرشتے ہی فرشتے۔ تیسرا معنی اس کا یہ ہے قدر کا اندازہ لگانا، تقدیر طے کرنا، فیصلہ کرنا۔ تو اگر تقدیر کے معنی میں ہو تو پھر اس کے معنی کیا ہوں گے کہ تقدیر والی رات میں ہم نے اس کو نازل کیا۔ تقدیر کی رات کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں فرشتوں کو پورے سال کے احکامات سپرد کر دیتے ہیں۔ سورہ دخان میں 25ویں سپارے میں بھی لیلہ مبارکہ کا ذکر آتا ہے کہ ایک مبارک رات ہے جس میں اللہ کے حکم تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو وہ رات شعبان کی رات ہوتی ہے، شب برات جس کو ہم کہتے ہیں، کہ شب برات میں سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب یہ شب قدر کے بارے میں اگر یہاں تقدیر کے معنی میں کریں تو پھر یہ تقدیر کے فیصلے جس رات میں ہوتے ہیں وہ شب قدر بن جائے گی۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ شب برات یعنی شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورے سال کے امور دیتے ہیں اجمالی طور پر کہ بھائی یہ کام ہیں، اور یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے سارے نظام کو فرشتوں کے ذریعے سے چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود بھی چلا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانے کے لیے یہ سارا نظام بنایا ہوا ہے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، انسانوں کو تعلیم ہے کہ ہر شعبے کے لیے لوگ پیدا کرو۔ سارے کام خود نہیں کر سکتے، ایک انسان سارے کام نہیں کر سکتا۔ تقسیم کر دے کاموں کو تو پھر کام اچھے طریقے سے چلتا رہتا ہے، ہر ایک اپنا کام خوبی سے انجام دے دیتا ہے۔ تو یہ کائنات کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے حوالے کیا، فرشتوں کے سپرد کیا۔ اب کوئی فرشتہ رزق پر مقرر ہے تو وہ کھیتیوں کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، دانے کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، دانہ زمین سے نکل رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، یہاں تک کہ جب تک وہ انسان کے پیٹ میں نہیں چلا جاتا وہ فرشتے کی چھٹی نہیں ہوتی۔ دانہ پیدا ہونے سے لے کر اندر جانے تک اس کی کام لگا ہوا، اس کے ذمہ ہے۔ یہ رزق کا کام، رزق والے فرشتے کا کام۔ کوئی بارش کا فرشتہ ہے، اس کے ذمہ اللہ نے بارش کا کام لگا رکھا ہے، بادلوں کو کہاں لے کر جانا ہے، کہاں سے ہٹانا ہے، کہاں پہ بادلوں کو کوڑے مارنے ہیں، کہاں بجلی کڑکانی ہے، وہ سارا اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے ذمہ لگا رکھا ہے۔ تو ہواؤں کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ فرشتے رکھے ہوئے۔ تو یہ تقدیر کے جو معاملات ہیں، تقدیر کسے کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ اچھا برا ہوتا ہے یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ رب العزت اپنے علم سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور جو بھی چیزیں ہمیں بری نظر آ رہی ہیں، بری چیزوں کو پیدا کرنے میں بھی اللہ کے راز ہیں، ان رازوں سے اللہ واقف ہے۔ سانپ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ اس کے راز سے واقف ہے۔ زہر کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ اس کے راز سے واقف ہے۔ کفر، شرک، گناہوں کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ چاہتے تو کفر کو پیدا ہی نہ کرتے، شرک کو پیدا ہی نہ کرتے، گناہوں کو پیدا ہی نہ کرتے۔ کیوں پیدا کیا ہے برائیوں کو؟ اس میں اللہ کے راز ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو اللہ کے راز اللہ ہی جانتے ہیں۔
ہمارا صرف یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے علم کو تقدیر کہتے ہیں. حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حسبی اللہ